سب سے پہلے آپ یہ تصویر دیکھیں جو میں اسکرین پر شو کرتا ہوں۔ جیفری ایپسٹین کی بھی بات اب ایلومناٹی کے ساتھ کنیکٹ کر کے کی جائے گی۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹیمپل جس پر وہ بچوں کے ساتھ کرتے تھے اس کی میں ایک تصویر شائع کر دیتا ہوں، چیک کر لیں۔ تو السلام علیکم دوستو، کیا آپ سب جانتے ہیں دنیا کے طاقتور ترین لوگ، امیر ترین شخصیات، شیخ ہو، شہزادے ہو یا دنیا کے ارب پتی لوگ ہو، ایک ایسے شخص کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جس پر کم عمر لڑکیوں کے جنسی الزامات تھے۔ پتہ تو آپ کو چل ہی گیا ہوگا کہ ایپسٹین فائل، جو کہ آج سے کچھ سال پہلے ریلیز کی گئی، اس کا اناؤنس کیا گیا، مگر یہ فائل جس طرح کھلی ہے یہ بہت ہی منفرد انداز کے ساتھ کھلی ہے۔ میں آپ کو اس پلیٹ فارم پر اس کی آل ٹو زیڈ ہسٹریز بتاؤں گا۔ بہت سے پلیٹ فارمز پر آپ کو سب کچھ بتایا جا رہا ہوگا، دکھایا جا رہا ہوگا، مگر اس پلیٹ فارم پر وہ چیز آپ کو میں بتاؤں گا جو گہرائی اور ڈیپلی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اب میں آپ کو ایک ایسی حیرت انگیز باتوں کے ساتھ منفرد کرنا چاہتا ہوں جو کہ آپ کے لیے اور میرے لیے نئی ریسرچ کا باعث بنے گی۔ جیفری ایپسٹین اچانک جیل کے اندر مر جاتا ہے اور یہ بات دنیا کو ہلا کر رکھ دیتی ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے پاس اتنے بڑے شخصیات کی وہ فوٹیج، وہ پکچرز ہیں جو ان کے کیریئر کو تباہ کرنے کے لیے ایک کلک کی ضرورت ہے، اس شخص کو اچانک سے جیل کے اندر مار دیا جاتا ہے یا اچانک اس کی موت ہو جاتی ہے۔ کہنے میں اور سننے میں یہ آیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو مار لیا تھا۔ تو چلیے اب پتہ کرتے ہیں جیفری ایپسٹین کون تھا۔ جیفری ایپسٹین 1953 میں امریکہ میں پیدا ہوا۔ بظاہر وہ ایک ارب پتی شخصیت کہلایا جاتا تھا، لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی اور اس کے پاس آنے والے گاہک کون کون تھے۔ وہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ پرائیویٹ جہاز پر سفر کرتا اور مہنگے ترین آئی لینڈز پر پارٹیز کو ہینڈل کرتا تھا، اور یہیں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس پر کم عمر لڑکیوں کے الزامات بھی لگے ہوئے ہیں۔ 1990 کی دہائی میں کچھ لڑکیوں نے یہ الزامات لگایا کہ یہ شخص ہمیں مساج کے لیے بلاتا اور پھر جنسی استعمال کرتا، اور یہاں پر حیرت کی بات یہ ہے کہ لڑکیوں کی عمر 14 سے 17 سال کے درمیان تھی، اور ایک اور حیرت کی بات ہوتی ہے اس پر کوئی بڑا ایکشن نہیں لیا گیا، جہاں سے ثابت ہوتا ہے اس کے پیچھے واقعتاً بہت بڑے دولت مند اور امیر ترین شخصیتوں کا ہاتھ ہے۔ 2008 میں ایپسٹین پر ایک مقدمہ جاری کیا گیا اور جو اسے سزا ملی وہ چونکا دینے والی تھی، صرف اور صرف 13 ماہ کی جیل، جس میں وہ باہر بھی آ جا سکتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اس کے پیچھے بہت بڑے طاقتور لوگوں کا ہاتھ ہے۔ اس جیل کو سویٹ ہارٹ جیل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے پاس 2 بڑی چیزیں برآمد ہوئی، لوئٹلا ایکسپریس اور ایک بلیک بک، جس پر ان سب امیر ترین لوگوں کی کالی کرتوتیں تھیں، جو کہ انتہائی شرمناک ہے۔ جیفری ایپسٹین کے پاس ایک پرائیویٹ جیٹ تھا جسے میڈیا نے نام دیا لوئٹلا ایکسپریس۔ اس کی لگژری فلائٹ میں بہت بڑے نام آئے، اور اس کے پاس ایک بلیک بک تھی جس پر ان کے نام اور نمبر اور ایڈریسز تھے۔ یہاں پر ایک اور شک کا دائرہ آتا ہے کہ یہ ان لوگوں کو بلیک میل کرتا رہا تھا۔ یہاں پر ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ 2008 سے 2019 میں اس سے دوبارہ گرفتار کیا گیا، اور اس بار جو الزام لگا وہ انسانی اسمگلنگ اور چھوٹے بچوں کا استعمال، اور اس بار کیس بہت مضبوط تھا۔ لوگوں اور دنیا کو یہ لگا کہ اس بار حقیقت لوگوں کے سامنے ضرور آئے گی۔ اسی دوران 10 اگست 2019 میں جیفری ایپسٹین اپنے جیل اور سیل میں مردہ پایا گیا۔ یہ بیانات اس پولیس اسٹیشن، اس سیلز کے تھے جہاں پر جیفری
ایپسٹین کو رکھا گیا تھا۔ سرکاری بیانات یہاں پر یہ ملتے تھے کہ جیفری ایپسٹین نے خودکشی کی، کیمرے بند تھے، سیل میٹ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اور یہاں پر ایک اور دائرہ نکلتا ہے، کیا واقعتاً جیفری ایپسٹین نے خودکشی کی تھی یا اسے قتل کروایا گیا تھا، کیونکہ اتنے بڑے لوگوں کے راز اس کے پاس موجود تھے جو ایک جھٹکے میں ان کی سلطنتوں کو گرا سکتا تھا۔ پھر ایک نئی بات کا انکشاف ہوتا ہے کہ جیفری ایپسٹین مر گیا، مگر اس کا کیس آج بھی جاری ہے۔ اس کے ساتھی جیسلین میکسویل کو سزا ہوئی۔ عدالت نے خفیہ ریکارڈنگز، فائلز، ای میل کو آہستہ آہستہ عوام کے سامنے ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر آتی ہے اب کی بات، 2024 میں ہزاروں صفحوں پر مشتمل ایپسٹین فائل کو پبلک کیا گیا، جس کے الفاظ بلیک کر دیے گئے۔ ان میں بہت مشہور نام تھے، لڑکیوں کے بیانات تھے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہر وہ شخص کا نام الزامات کے بقول نہیں لیا جائے گا جب تک اس کی پکچرز یا اس کی ویڈیوز لیک نہیں ہوتی کسی چھوٹے بچے کے ساتھ یا کوئی ایسا کام کرتے ہوئے جو کہ قانون کی نظر میں ایک جرائم مانا جاتا ہے۔ تو ایپسٹین فائل ہم کو یہ بتاتی ہے کہ طاقت قانون کو دبا سکتی ہے، مگر چند سالوں کے لیے کہیں نہ کہیں مل کر کبھی نہ کبھی سچ ظاہر ضرور ہوتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے راز دفن نہیں ہوتے۔ اس فائلز میں ایسے بڑے لوگوں کے نام ہیں جو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیوز میں شیئر کروں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پارٹ 2 ڈاکومنٹری سیریز حقائق، سچ، جھوٹ اور حقیقت پر مبنی ایک ویڈیو اور بنائی جائے اور اس کے کئی سیریز بنائی جائے تو لائک اور سبسکرائب کرو، کیونکہ اب آئے گا مزہ ایپسٹین فائل کو کھولنے کا، جو آپ کے لیے اور میرے لیے ایک منفرد حقیقت اور سچ کا سامنا ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے دنوں میں الومناٹی کو بتایا تھا کہ الومناٹیز کیا ہیں، تو جی ہاں، جیفری ایپسٹین کی بھی بات اب الومناٹی کے ساتھ کنیکٹ کر کے کی جائے گی۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹیمپل جس پر وہ بچوں کے ساتھ کرتے تھے اس کی میں ایک تصویر شائع کر دیتا ہوں، چیک کر لیں۔ تو یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا ویڈیو، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔